السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اب سورۃ المزمل کا جو تذکرہ چل رہا تھا، آیت نمبر 13 تک بات ہو چکی تھی، اور پھر اب آیت نمبر 14 کا جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں جو ہے اسی حوالے سے بات ہے۔ تو آیت نمبر 14 میں جو اللہ رب العالمین نے قیامت کی بات بیان کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ بھربھری ریت کے ٹیلوں کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ پہاڑ اور زمین سب کے سب جو ہے بے وقات ہو جائیں گے، بے قیمت ہو جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ زمین میں اللہ تعالیٰ زلزلہ پیدا کر دے گا، بھوچال آ جائے گا۔ پہاڑ میں اللہ تعالیٰ بھوچال پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے پہاڑ کی یا زمین کی اصلی شکل و صورت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کریں گے۔ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے ایسے ہو جائیں گے اس زلزلے کے بعد، کہ جیسے انسان کسی ایسی زمین پر چلے جہاں کی زمین اتنی زیادہ نرم ہو کہ وہاں انسان پاؤں رکھے تو پاؤں کے نیچے سے مٹی نکل جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں بھربھری مٹی کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ حالات ہوں گے اس دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، اور جس دن اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، یعنی کافروں کو مخاطب کر کے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، کما ارسل شاہدا علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، یعنی تم پر گواہی دینے والا ہم نے ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین اب مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، کفار مکہ کو، کہ دیکھو جیسے یہ رسول آئے ہوئے ہیں تمہارے پاس، یعنی یہ پیغمبر جو تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اوپر گواہ ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تمہاری خیر و بھلائی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تمہارے اوپر یہ گواہ ہیں۔ اور ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا، اور فرعون کے پاس اللہ نے کس کو رسول بنا کر کے بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے پھر آگے تذکرہ کیا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذناه أخذا وبيلا، تو رسول کی نافرمانی کا، آگے والی آیت ایک منٹ میں شیئر کر دوں جی، یہ آیت ہے دیکھیں، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے بہت سخت، ہم نے عذاب میں اس کو پکڑ لیا، ہم نے بہت سخت عذاب میں، بہت برے انجام میں ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرعون کا تذکرہ کر کے کفار مکہ کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں، اس رسول کی بات مان لو،
وہ رسول تمہارے تعلق سے یا تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور بات مان لو گے تو فائدہ تمہارا ہے، اور اگر تم نے انکار کیا یا جھٹلایا تو انجام تمہارا بہت بھیانک ہونے والا ہے، اور تمہارے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا، لیکن اس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بہت سخت جو ہے انجام سے دوچار کر دیا، ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین آگاہ کر رہے ہیں کفار مکہ کو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا، یعنی کفر، اگر تم کفر کر رہے ہو اور کفر کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک دن مر جانا بھی ہے، تو تم اگر کفر کرتے ہو تو کیسے بچو گے؟ یومن، اس دن سے، اس دن کیسے تم بچ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو اب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ واقعی میں جو ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مثال کے لیے بات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ہم کبھی کبھار کسی کی بہادری کو دیکھ کر کے ہم اس کو شیر کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ شیر ہوتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے قیامت کی ہولناکی، قیامت کی خطرناکی کا اور اس کی ہیبت ناکی کا تذکرہ کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے کہ اس دن تم کیسے بچ پاؤ گے، کہ جس دن عالم یہ ہوگا کہ جو ہے ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو خود سے الگ کر دے گی، لوگ جو ہے جھوم رہے ہوں گے، لگے گا کہ نشے میں ہے لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اتنا خوف کا عالم ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے مثال کے طور پر یہ بات بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں السماء منفطر بہ، السماء منفطر بہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، کانا وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ یعنی اللہ کا وعدہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور تم بس ایسے ہی سن لو اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ دن بہت خطرناک ہے، آسمان پھٹ جائے گا، اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ زمین اور پہاڑ میں زلزلے آ جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا کان وعدہ مفعولا، کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ دیکھیں یہ ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت ساری تفسیری پہلو نہیں ہیں، کیونکہ یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، یا جو ہے عام باتیں ہیں، عام باتیں، اس کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی والی بات نہیں، اس لیے ہم سرسری طور سے گزر رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان ھذہ تذکرہ، اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ یہ ساری باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، چن لے، منتخب کر لے۔ یعنی یہ نصیحت ہم نے بتا دیا، اب نصیحت کو حاصل کر کے یا نصیحت پر عمل کر کے جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف خیر کا راستہ اپنا لے، یا جو چاہے وہ اپنے اسی راستے پر رہے جو شر کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے۔ پھر آخری آیت جو بڑی آیت ہے، آیت نمبر 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ پھر وہی تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہے ہیں جو اس سورہ کے شروع میں اللہ نے تہجد کا، قیام اللیل کا تذکرہ کیا ہے، قیام اللیل وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر وہی تذکرہ اللہ رب العالمین کرتے ہوئے کہتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت 2/3 رات تک یا آدھی رات تک یا 1/3 رات تک کیا کرتے ہیں؟ قیام اللیل کرتے ہیں۔ انک تقوم، کہ آپ جو ہے قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات تک، 2/3 رات تک، ونصفہ اور آدھی رات تک، وثلثہ اور 1/3 رات تک، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی بھی ایک جماعت ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ قیام اللیل کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کا پورا پورا اندازہ یہ اللہ رب العالمین ہی کو ہے کہ رات کتنی بڑی ہے، دن کتنا چھوٹا ہے، اور رات اور دن کا سسٹم کیسے رکھنا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، غور کر لیں، ہم اگر غور کر لیں اللہ رب العالمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے سسٹم میں، تو اسی میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ جیسا کہ سورۃ القصص کی 2 آیتوں میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مکمل رات ہی رات کر دے،
مکمل رات ہی رات کر دے تو کون ہے جو تمہیں دن کی روشنی لا کر کے دے گا، جس میں تم کماتے ہو، جس میں تم جو ہے اپنا کام کرتے ہو؟ اور یہ بتاؤ کہ اگر اللہ دن ہی دن کر دے تو کون ہے یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو تمہیں رات جیسی نعمت لا کر کے دے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس میں تم آرام کرتے ہو؟ تو یہ رات اور دن کا بہت بھاری سسٹم اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے۔ سورج کا اپنا نظام ہے، چاند کا اپنا نظام ہے۔ اللہ نے کہا والشمس تجری لمستقر لہا، چاند اپنے جو ہے مدار میں چلتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اللہ کہتے ہیں چاند کا ہم نے جو ہے سسٹم بنا رکھا ہے اور وہ جو ہے اپنے سسٹم کے بنائے ہوئے سسٹم کے حساب سے چلتا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ پھر اسی جگہ جو سورہ یاسین کی جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں ابھی، للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ چاند کے سسٹم پر غالب آ جائے، اور نہ ہی چاند کو اس بات کی اجازت ہے، اور نہ ہی رات کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دن کا کچھ حصہ لے لے، اور نہ ہی دن کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ رات کا کچھ حصہ لے لے۔ تو واللہ یقدر اللیل والنہار، جو یہاں پر یہ آیت ہے، اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نبھا نہیں پاؤ گے، وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم ہرگز اسے نبھا نہیں پاؤ گے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو تم پڑھو تمہارے لیے جتنا آسان ہو، تو تم پڑھو تمہارے لیے جتنا آسان ہو قرآن میں سے، یعنی قرآن کی جو بھی آیتیں، جو بھی باتیں تمہیں آسان لگیں وہ تم پڑھتے رہو۔ اسی سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز میں آپ کو جتنا بھی حصہ قرآن کا یاد ہے، جہاں سے بھی یاد ہے وہاں سے آپ پڑھ کر کے رکوع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو صرف ایک آیت یاد ہے قرآن سے کہیں سے بھی، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آیت پڑھے اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے تو کافی ہوگا۔ اللہ نے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا چاہو اتنا پڑھو، جو بھی تمہیں آسان لگے اتنا تم پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، یہ نمازوں کا معاملہ چل رہا ہے کہ نماز میں تلاوت کتنا کرنا ہے، نماز میں کھڑے کتنا ہونا ہے، اور نماز میں جو ہے نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سفر میں نماز، یہ ساری چیزیں آگے وہی اللہ کہتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، اس اللہ کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، تو ان کا خیال کر کے نماز میں کتنی تلاوت کرنی ہے وہ آسانی کے ساتھ رکھا کہ وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ماحول دیکھو، علاقہ دیکھو، لوگوں کو دیکھو، اس کے حساب سے فیصلہ کرو۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اسی نماز پڑھنے والوں میں جو کیا ہے زمین میں سفر کر رہے ہو، یعنی یضربون فی الارض، زمین میں مار رہے ہوں گے، یعنی سفر کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کریں گے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی دکان ہے، جن کی جاب ہے، تو ان کا بھی خیال کر کے نماز کو جو ہے وہ کم کرنا چاہیے، ان کا خیال کر کے نماز پڑھانا چاہیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، یعنی جو جہاد کے میدان میں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لہٰذا جو بھی تمہیں قرآن میں سے آسان لگے اس کو پڑھو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ کہا نماز قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جماعت کا خیال رکھو، نماز کے ارکان کا خیال رکھو، نماز کے واجبات کا خیال رکھو، اور نماز کتنے اطمینان اور سکون سے پڑھنا ہے اس کا خیال رکھو، وقت کا خیال رکھو، اور طہارت کا خیال رکھو۔ یہ ساری چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا، اور یہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور ایک انسان جس کا مال نصاب تک پہنچ جائے اور سال گزر جائے اور وہ اس مال کا مالک ہو تو اس کے مال میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جو غریبوں تک اور مسکینوں تک، مستحقین تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو،
کیا مطلب ہے ابھی آگے بات کرتے ہیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم اپنے نفس کے لیے، اپنی جانوں کے لیے پیش کرو گے، من خیر، جو بھی خیر، جو بھی مال، جو بھی چیز تم پیش کرو گے، تجدوه عند اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے. کیسے؟ هو خیرا، بہتر پاؤ گے، واعظم اجرا، اور اجر کے حساب سے بھی بڑا پاؤ گے. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ آیت ہے، آخری آیت جو بڑی لمبی سی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں کیا کیا تھا؟ قیام اللیل کا حکم دیا تھا، اور پھر اس سورہ کے اخیر میں بھی اللہ نے اسی نماز، اسی قیام اللیل کے تعلق سے بات بیان کی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے نماز کیسے پڑھانا چاہیے اور کس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے کہ مسافروں کا خیال رکھیں، کام کاج کرنے والوں کا خیال رکھیں، دکان والوں کا خیال رکھیں، مریضوں کا خیال رکھیں. بہت زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آداب بتائے ہیں. اور پھر جو ہے ذاتی طور سے انسان کو کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور جو اہم چیز ہے استغفار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں. اور قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، یعنی جہاں بھی ضرورت پڑے، مسجد میں، مدرسے میں، کسی غریب کو دینا ہو، یا جہاں بھی ضرورت پڑے تو ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا. اس کو کہتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دینا، یعنی اچھا قرضہ دینا. اس کو قرض حسنہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نا، تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور اس ایک کا ہم کو 10 سے 70، 70 سے 700، اور اس سے اوپر جتنا اللہ دینا چاہے اتنا دیتا ہے. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ قرض لے رہا ہے آپ سے. آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. وہ بدلے میں آپ کو نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے. اسی لیے اس کو قرض حسن کہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ سورہ جو ہے سورۃ المزمل مکمل ہوتی ہے. جی چلیں ٹھیک ہے، ہم سورۃ المدثر میں آتے ہیں. سورۃ المدثر سورہ نمبر 74. سورہ یہ مکی ہے، اس کے اندر 56 آیتیں ہیں. یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کپڑا اوڑھنے والے کہا، وہاں چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے اسی کیفیت میں ان کو مخاطب کر دیا. یہاں اللہ نے مدثر کہا. اچھا یہاں پر میں ایک بات بیان کر دوں، بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں تو مزمل، مدثر، تو اس کو مزمل کہتے ہیں، مزمل یا مدثر کہتے ہیں. دیکھیں مزمل، مدثر یہ نام نہیں ہے. مزمل، زا پر بھی تشدید ہے، میم پر بھی تشدید ہے. مدثر، دال پر بھی تشدید ہے اور سا پر بھی تشدید ہے. مدثر، مزمل. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا مزمل یا مدثر، دال پر زبر بولنا اور زا پر زبر بولنا، یہ جو ہے نام نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ دیکھیں یہ آیت کریمہ، اس کی ابتدائی 7 آیتیں، اس کی شروع کی 7 آیتیں، یہ دوسری وحی کے طور پر نازل ہوئی. دوسری وحی کے طور پر. پہلی وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. سورۃ العلق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اور جب وہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے گھر پر آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماجرا بیان کیا اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو اور جو ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی خوبیاں گنوا کر کہا تھا کہ کبھی بھی اللہ آپ کو رسوا اور آپ کو برباد نہیں کرے گا. تو اس کے بعد کچھ دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو، اس غم کو اور اس جو ہے حیرت کو دور کرنے کے لیے کئی دنوں تک وحی نہیں آئی، کئی دنوں تک وحی نہیں آئی. اور جب دوسری مرتبہ وحی آئی کچھ دنوں کے بعد، تو یہی سورۃ المدثر جو اب ہمارے سامنے سورہ ہے،
اس سورہ کی ابتدائی 7 آیتیں نازل ہوئیں، اور ان 7 آیتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے مشن پر لگا دیا کہ اب آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اب آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اسی انداز میں اللہ نے مخاطب کر کے کہا یا ایوہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری زبان سے کچھ اور نکلا کیا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی ہے جی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا یا ایوہ المدثر، جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کچھ اور کہا ہے تو معذرت، وہ زبان سے نکل گیا ہوگا، مطلب حضرت خدیجہ ہی تھی، بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ المدثر، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کے نام کی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور جو ہے ہر گندگی کو، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش مت کریے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہ 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو مخاطب کیا، اور اس کے بعد آپ کو 6 بلکہ 7 آرڈر دیے۔ سب سے پہلا آرڈر کیا دیا؟ قم، کھڑے ہو جائیے، یعنی اب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجیے، بالکل کمر بستہ ہو جائیے، فَأَنذِرْ، اور ڈرائیے، یہ دوسرا آرڈر ہے، ڈرائیے، یعنی لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیے۔ تیسرا آرڈر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہر صورت حال میں اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ کی کبریائی، بزرگی اور اس کی جو ہے بڑائی بیان کرنا ہے۔ چوتھا آرڈر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دعوت و تبلیغ کے راستے میں صفائی ستھرائی کا، ویسے بھی طہارت کی، پاکی کی، صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک انسان جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو اسے اور زیادہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، تو اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ اور 5واں آرڈر وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، چاہے وہ جسم کی ناپاکی ہو یا بتوں کی عبادت کی ناپاکی ہو، جس میں پورا مکہ جو ہے ڈوبا ہوا تھا، تو ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیجیے۔ 6واں آرڈر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان کر کے لینے کی خواہش مت کیجیے، یعنی آپ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے لوگوں پر احسان ہوگا، تو ایسی کوئی نیت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں تو بدلے میں وہ آپ کو کچھ دیں گے، ایسی نیت مت رکھیے، کیونکہ ایسی نیت رکھنا یہ غلط ہو جائے گا۔ 7واں اور آخری آرڈر دیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، یعنی دعوت و تبلیغ کے راستے میں، اللہ کی طرف بلانے کے راستے میں، اس مشن میں اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، مارتا ہے، یا کچھ اور کہتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، تو اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، بندوں سے اجر کی امید مت رکھیے، اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 7 آیتیں ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ایک انسان کا تذکرہ ہوگا جس کے بارے میں بھی بات بتاتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سور میں پھونک مارا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت، بڑی مشکل والا ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا، کیونکہ ان کے لیے جہنم جو ہے، ان کا انجام جو ہے جہنم میں داخل ہونا ہوگا، اور جہنم میں مختلف طرح کے عذاب ہیں، ان لوگوں کو جہنم کی سزائیں بھگتنا پڑیں گی۔ پھر اللہ کہتے ہیں اب ایک انسان کے تعلق سے، ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے بہت سارا مال دے رکھا تھا، اولاد دے رکھا تھا، کئی ایک نعمتوں میں تھا، وہ بڑا مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا، تکبر کرنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، مارتا تھا، پریشان کرتا تھا، اور جتنے ساری پلاننگ ہوتی تھی
پلاننگ کی جاتی تھی کفار مکہ کی طرف سے، ان ساری پلاننگ میں یہ برابر کا شریک رہا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے کے حوالے سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیجیے، اسے چھوڑ دیجیے۔ یعنی اکیلا پیدا کیا، کیا مطلب؟ یعنی ہر کوئی اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مطلب مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اس کو چھوڑ دیجیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دراصل کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ نا، جس کے بارے میں بھی بات پھر آگے ہو رہی ہے، کہ جس کے پاس مال ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں تھا، اکیلا تھا، نہ مال تھا، نہ جائیداد تھی، نہ جو ہے اولاد تھی، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، وہاں اکیلا تھا، وہاں سے ہم نے اس کو پیدا کیا، تو ماں باپ کے پاس آیا ہے، وہاں بھی اکیلا ہی تھا زندگی، پھر ہم نے مال دے دیا، اولاد دے دیا، تو اب یہ گھمنڈ کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے بہت سارا مال دے رکھا، وبنین شہودا، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اور حاضر، یعنی حاضر رہنے والی اولاد، یعنی جو اس کے سامنے ہمیشہ حاضر رہتی ہے، ایسی اولاد ہم نے اس کو دے رکھا ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اللہ کہتے ہیں میں نے اسے بہت کچھ، مطلب بہت ساری وسعت دے رکھا ہے، یعنی اس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ یہ بندہ ایسا ہے کہ ہماری ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ اپنی قوم کا بڑا انسان تھا، یہ رئیس تھا، سردار تھا، یہ مالدار تھا، اس کے پاس اولاد تھی، یہ ذمہ دار انسان تھا، اس سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ یعنی ایک انسان دنیا کے حساب سے جن تمام چیزوں کی خواہش کر سکتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس بندے کو یعنی ولید بن مغیرہ کو دے رکھی تھی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا مجھے اور اس کو چھوڑ دیجیے، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، مال دیا ہے، اور حاضر رہنے والے لڑکے دیے ہیں، اولاد دیا ہے، اور جس کو ہم نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ پھر آیت نمبر 15 میں اللہ کہتے ہیں ثم یطمع ان ازید، پھر بھی یہ چاہتا ہے، اس کی لالچ یہ ہے ان ازید، کہ میں اس کو اور دوں، میں اس کو اور دوں۔ یعنی اس کو ہم نے اتنا سارا دے رکھا ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے اوپر ایمان لے آتا، ہمارے اوپر ایمان لے آتا، لیکن یہ ایمان نہیں لایا، بلکہ کفر کا راستہ اس نے اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور کفر کے ساتھ ساتھ، کفر کرنے کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اور دوں۔ کلا، آیت نمبر 16 میں اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یہ ہماری آیتوں کا کیا ہے؟ مخالف ہے، ہماری آیتوں کا دشمن ہے، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ پھر اب اللہ کہتے ہیں اس کا جو ہے اس کی غلطی بتا دیا، کہ پہلے تو اللہ نے اپنا احسان بتایا کہ میں نے اس کو فلاں فلاں چیزیں دی ہے، پھر اس بندے کی خواہش بیان کیا کہ پھر اس کے باوجود بھی یہ اور چاہتا ہے، پھر اس کی جو ہے غلطی بتایا کہ اس نے یہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اب غلطی بتانے کے بعد اللہ اب اس کا انجام بتاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سأرہقہ صعودا، بہت جلد میں اسے بہت سخت قسم کی چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی جیسے پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے اللہ کہتے ہیں بہت سخت قسم کی چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا اس کے لیے انتہائی سخت ہوگا۔ یعنی جیسے چڑھنا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہم اس کو ایسے عذاب میں ڈال دیں گے جس کا برداشت کرنا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جہنم میں جو ہے آگ کا پہاڑ ہے جس پر اس بندے کو یعنی ولید بن مغیرہ کو چڑھایا جائے گا۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے تعلق سے بیان کر رہا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا، یعنی غور و فکر کیا۔ اس نے کب غور و فکر کیا؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے سنا، قرآن کی بات سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب سنا تو اس نے سننے کے بعد غور کیا اور اس نے اندازہ کیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ اس نے اپنے من ہی من میں اس نے وہ تیار کرنے لگا۔ فقتل، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہو، یہ غارت ہو، برباد ہو۔ کیف قدر،
اس نے کیا تدبیر سوچا، یعنی اس نے کیسی تدبیر سوچا، کیا تدبیر سوچا، یعنی اس نے اپنے دماغ میں جو پلان بنایا وہ پلان کیا ہے، اس پلان کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. ثم قتل کیف قدر، پھر یہ ہلاک ہو برباد ہو، کیف قدر، اس نے کیسی تدبیر سوچ لیا. ثم نظر، اس نے غور و فکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی غور و فکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، یا قرآن کا رد کرنا، یہ کس طریقے سے ممکن ہے. ثم عبس، پھر اس نے ناک بھاؤں چڑھایا، یعنی جیسے ناک سکوڑتے ہیں غصے میں آ کر کے. وبصر، اور منہ بنایا، منہ بسورا اس نے. ثم ادبر، ثم ادبر، پھر پیچھے ہٹا. واستکبر، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، یعنی اس نے حق کو چھوڑ دیا، ایمان لانے سے اس نے انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا. فقالا، اور غور و فکر کرنے، منہ بسورنے، ناک چڑھانے اور پیچھے ہٹنے، تکبر کرنے کے بعد اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ نہیں ہے مگر وہ جادو جو نقل کیا جاتا ہے، یعنی جو پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے وہی یہ جادو ہے، اور جادو کے بل پر یہ بندہ جو ہے اپنے سارے کام کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان ھذا، وہ پھر اللہ کہتے ہیں اسی تعلق سے ان ھذا الا قول البشر، یہ کسی اللہ کا کلام نہیں ہے. ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا قول البشر، مگر انسان کی بات، مگر انسان کی بات. یہ ولید بن مغیرہ کا عقیدہ تھا اور اس کا رویہ تھا، اس کی جو ہے غلطیاں تھیں. پھر اللہ کہتے ہیں سأصلیہ سقر، میں بہت جلد اس کو جہنم میں، سقر میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا پتا کہ سقر کیا ہے. سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، سقر جو ہے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی کیا خصوصیت، اللہ کہتے ہیں لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے، نہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے. یعنی انسان کے جسم پر جب کسی کافر کو، کسی انسان کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے جسم پر نہ یہ گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی چھوڑے گی، یا یہ مطلب ہے کہ جہنمیوں کو یہ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مردہ چھوڑے گی، یعنی بیچ بیچ کی کیفیت میں وہ لوگ رہیں گے. لواحۃ للبشر، یہ کھال کو، چمڑی کو جھلسا دینے والی ہے یہ آگ جو سقر نام کی ہے. علیہا 19، اور اس پر یعنی سقر پر اللہ کی طرف سے 19 فرشتے مقرر ہیں جو نگہبانی اور نگرانی کر رہے ہیں. تو پہلی 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت کے مشن پر لگایا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دے دی. پھر اس کے بعد اللہ نے 3 آیتوں میں آیت نمبر 8، 9، 10 میں قیامت کا تذکرہ کیا کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو وہ دن کافروں کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے مشکل ہی مشکل ہوگی. پھر اس کے بعد انہی کافروں میں سے ایک کافر ولید بن مغیرہ کا تذکرہ کیا، اور وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، قرآن کے تعلق سے اس کا کیا رویہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے حوالے سے اس کا کیا رویہ تھا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو کہاں ڈالا جائے گا، اس کو کیا سزا ملے گی. یہ آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 30 تک 20 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 جو ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. اللہ کہتے ہیں ہم نے دوزخ کے یعنی جہنم کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار، جہنم والوں پر ہم نے نہیں بنایا ہے الا ملائکہ، مگر فرشتوں کو، یعنی جہنم کے جو داروغے ہیں، جو نگرانی کرنے والے ہیں، وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ نہیں معلوم، اتنی بہت بہت کثیر تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کی تعداد کو اللہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنایا مگر کافروں کے لیے آزمائش، یعنی اتنے زیادہ فرشتے ہیں جہنم پر مقرر کہ وہ سارے فرشتے ان جو ہے کافروں کے لیے آزمائش بن جائیں گے، امتحان بن جائیں گے. اور ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب جنہوں نے کفر کیا ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی بات درست ہے، جہنم تیار کی جا چکی ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو
کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو مختلف طرح کی ذمہ داریوں پر لگا دیا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں کسی بھی چیز کے اندر. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ کافر کہیں اور وہ لوگ کہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا کہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اس بیان سے یا اس چیز سے اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، یعنی اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، اسی طریقے سے یضل اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور آپ کے رب کے لشکروں کی تعداد نہیں معلوم ہے الا ہو، مگر اسی کو. یعنی آپ کے رب کا جو لشکر ہے اس کے بارے میں اس کی تعداد کتنی ہے یہ رب کے سوا کسی کو نہیں معلوم. وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ چیز جو ہے تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے. اچھا یہ آیت کریمہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا جو اس سے پہلے والی آیت تھی کہ جہنم پر 19 فرشتے، جو سقر جہنم کا ایک حصہ ہے اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو جہل بے وقوف کہتا ہے اپنی کافروں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا ایک گروپ، ایک ٹیم ایک فرشتے کے لیے کافی ہوگی. یعنی 19 فرشتے ہیں تو 10 آدمیوں کی ایک ٹیم بنا لو، ایک فرشتے کو قابو میں کر لیں گے. اس طریقے سے 190 فرشتے 190 جو ہے لوگ وہ 19 فرشتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، 19 فرشتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. یعنی گھمنڈ میں اس نے کہا. تو نبی اسی چیز کا جواب دیا اللہ نے کہ مطلب فرشتوں کو معمولی سمجھتے ہو؟ جہنم پر جو داروغے ہیں وہ فرشتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی اللہ نے نہیں بتایا. مطلب اللہ نے اس کو جو ہے مطلب غیب میں رکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. ان کو لگتا ہے نا 19 اللہ نے کہہ دیا تو کیا مطلب صرف 19 فرشتے مقرر ہیں؟ یہ تو ایک جگہ کی بات ہے، سقر کی بات ہے کہ وہاں پر 19 فرشتے مقرر ہیں. باقی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے جو جہنم کی نگرانی کر رہے ہیں، پورے جہنم کی جو ہے دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، ان کی اصل تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اور وہ سراسر کافروں کے لیے آزمائش ہے. یعنی یہاں کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ صرف 19 ہیں، اور وہاں پر جب جائیں گے دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے تو ان کو لگے گا ارے یہ کیا ہو گیا ہے. اور اللہ نے جہنم فرشتوں کو جو بنایا ہے یا جو جہنم پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے یا جو فرشتوں کی تعداد ہے، اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان والے جو ہے شک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. اور جو یہ اللہ نے 19 فرشتوں کی بات مقرر کی ہے تو یہ جو ہے بات سن کر کے کافر جو مذاق اڑاتا ہے، منافق مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے یہ سب مطلب بس ایسے ہی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا. کیا اصول دیا؟ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو کیا مطلب اللہ اپنی طرف سے ایسا کرتا ہے؟ یعنی ہدایت اور ضلالت اللہ اپنی طرف سے کسی کو بھی جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہدایت دے دیتا ہے؟ نہیں. انسان کے عمل کو، انسان کی حرکتوں کو، انسان کے کرتوت کو دیکھ کر کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اگر کرنا چاہتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات انسان کی زندگی میں نہیں ڈالتا. مشکلات، پریشانیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ پلٹ آئے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ مطلب جو ہے لوگ اچھے بنے، نیک بنے، بہترین بنے. اس سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے، انسانوں کا فائدہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کو ہم نے اختیار دیا، طاقت دی، قدرت دی، عقل دیا، دماغ دیا، دل دیا، ساری چیزیں دی، سارے سورسز دیے، سارے وسائل دیے، اس کے باوجود یہ گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، یہ شیطان کے راستے پر جا رہا ہے، اپنی من مرضی کر رہا ہے، تو پھر اللہ ایسے بندے کو جو ہے ضلالت کے، گمراہی کے راستے پر لگا دیتے ہیں اور اس بندے کا انجام جو ہے جہنم ہوتا ہے، اس بندے کا انجام گمراہی ہوتا ہے. اور جو بندہ کیا ہے مطلب وہ غلطی کر رہا تھا
لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی کی سزا کے طور پر کسی چھوٹی مشکل میں ڈال دیا. اب اس کو لگا کہ نہیں میری غلطی کی سزا ہے تو وہ پلٹ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت، یعنی جیسی ہماری کوشش ہوتی ہے، جیسا ہمارا عمل ہوتا ہے، جیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے، جیسا ہمارا طریقہ ہوتا ہے، اسی حساب سے ہدایت اور ضلالت انسانوں کے حصے میں، انسانوں کے نصیب میں آتی ہے. اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. اللہ نے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو ہدایت دے دیتے. بھائی سارے لوگوں کو ہم ہدایت دیتے کہ ہمیں کیا ضرورت تھی یہ سب سسٹم بنانے کی. لیکن اللہ نے یہ دنیا کا کائنات کا سسٹم دیا جو اس سے پہلے ہم سورۃ الملک میں دیکھ چکے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اور بھائی جس کا جیسا عمل ہوگا، اچھا عمل کریں گے تو ہدایت ملے گی، برا عمل کریں گے تو ایسی صورت میں ضلالت، گمراہی اور شیطانی راستہ ایسے لوگوں کا، یا شیطانی طریقہ ایسے لوگوں کا مقدر ہو جائے گا. اور اس آیت کے آخری حصے میں جو اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کا لشکر کیسا کیسا، یعنی اللہ نے جو لشکر تیار کر رکھا ہے وہ کس کس طریقے کا ہے. فرشتے اللہ کے لشکر ہیں، اسی طریقے سے جانور اللہ کے لشکر ہیں، اور مطلب مختلف دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو انسان ابھی معلوم تک نہیں کر سکا ہے. کتنے چرند پرند، کتنے کیڑے مکوڑے جن کے بارے میں انسان کو پتا تک نہیں ہے. روزانہ نئے نئے کیڑے، نئی نئی مچھلیاں، نئے نئے جانور جو ہے وہ تلاش کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں یہ فلاں جانور، یہ فلاں جانور، یہ فلاں جانور ہے. اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے، اس کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور اللہ کا لشکر کتنا زیادہ پاورفل ہے. اللہ جب چاہتا ہے لشکر مطلب پیدا کر دیتا ہے. پچھلے سال ٹڈیوں کا حملہ ہوا، وہ بھی اللہ کا لشکر ہے. اس سے پہلے خانہ کعبہ کو جو لوگ گرانے آئے ابرہا، اللہ نے ابابیل چڑیوں کی ایک جماعت کے ذریعے ان تمام لوگوں کو ہلاک و برباد، وہ بھی اللہ کا لشکر ہے. فرشتے اللہ کے لشکر ہیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ کے لشکر ہیں. اللہ تعالیٰ اس لشکر کے ذریعے اپنی مدد، مطلب اپنے دین کی مدد کرتا ہے، اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے. اور جو ہے جس کی چاہتا اللہ رب العالمین ان لشکر کے ذریعے اور لشکر میں موجود چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے. یہاں آیت نمبر 31 تک بات ہو چکی ہے. پھر آیت نمبر 32 سے انشاءاللہ آگے ہماری گفتگو ہوگی سورۃ المدثر کا بقیہ حصہ، اور پھر سورۃ القیامہ، اور اگر ممکن ہوا تو اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے گفتگو ہوگی. اور پھر آخری کلاس کے طور پر نیکسٹ ویک میں منگل کو، یعنی ٹیوزڈے کو انشاءاللہ وہ ہماری آخری کلاس ہوگی، اور وہاں پر پارہ جو ہے مکمل ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے، کلاس فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.